حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی پہلی بہار۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس بابرکت مہینے کے اندر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس مہینہ کے اندر ہوئی، تو گویا کہ عالم کے اندر، دنیا جہان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کی برکت سے پہلی بہار آئی، جو ہے خزاں کے اندر بہار آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پورے عالم کے اندر، دنیا جہان کے اندر جہالت تھی، اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، ہر جگہ جو ہے جہالت ہی جہالت تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی وجہ سے اللہ نے بہار کو بھیجا، اللہ نے روشن کو بھیجا، تو اس لیے اس مہینہ کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ ضحیٰ کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ سورہ ضحیٰ یہ اول سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ سورہ ضحیٰ کے اندر ایک جملہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے پیغمبر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحہ سے بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ اور بلند و بالا ہوگا۔ آپ کی پچھلی زندگی سے اگلی آنے والی زندگی بہتر ہوگی، گویا کہ آپ کا مستقبل ترقی پذیر ہوگا، کہ آپ کے بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر وفات، اور وفات سے لے کر تا حیات ابدی آپ کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا۔ آپ کی زندگی کی ہر گھڑی ایک مستقل انقلابی شان رکھتی ہوگی، انقلابی گھڑی ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ پہلے والی زندگی سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اگر اگلی سے اگلی زندگی کا تصور کیا جائے، یعنی کل قیامت کے دن کے شان و شوکت کا تصور کیا جائے، کہ جب حضرت آدم اور حضرت آدم کی ساری اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، تو اس وقت جو شان اور مرتبہ ملے گا، جو اعزاز و اکرام ہوگا، یہ آج کے اعزاز سے بے شمار درجہ بڑھ کر ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ، آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ کی عزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا، اے معبود آپ کی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، اور پہلے والی زندگی سے بھی اعلیٰ حیات ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی ہر آنے والی زندگی پہلے والی زندگی سے بہتر ہوگی۔ تو گویا اللہ نے یہ کہہ کے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو یہ پہلے جو دنیا کی زندگی تھی، اب یہ قبر کی زندگی ہے، یہ بعد میں آنے والی ہے۔ پہلے دنیا کی زندگی تھی، تو بعد میں آنے والی زندگی دنیا والی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ حیات ہیں، اور اصلی حیات کے اندر، اعلیٰ حیات کے اندر زندہ ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی بہتر ہونے کی دلیل ہے، آقا علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، کہ قبر کے اندر ہمارے آقا زندہ حیات ہیں۔